فرو ہیں. یہ میرے امام کا شعر ہے، غیرو غیرو عام فہم لوگوں کا شعر نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کی اہمیت فرضیت کی ہے، اہم الفرائض ہے، افضل العبادات ہے. اگر کوئی بندہ رب کی مقبولیت چاہتا ہو، اگر کوئی بندہ رسالت ماپ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہو، اگر کوئی بندہ ماں باپ کی رضا چاہتا ہو، اگر کوئی بندہ صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہتا ہو، اگر کوئی بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہتا ہو تو طریقے مصطفیٰ پر اسے عمل کرنا پڑے گا. طریقے مصطفیٰ ہے کیا؟ وہ ہے نماز، وہ ہے روزہ، وہ ہے حج، وہ ہے زکوٰۃ. یہی طریقہ مصطفیٰ ہے. لیکن بارے بریلی کے تاجدار، آپ کا جواب نہیں، آپ کے اخلاق کا جواب نہیں، آپ کے علم کا جواب نہیں، آپ کے تقویٰ کا جواب نہیں، آپ کے شعر و ادب کا کوئی جواب نہیں. جب آپ نے نبی کے عشق میں لکھا، نبی کے مدحت میں لکھا، نبی کے محبت میں لکھا، تو آپ نے یوں لکھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصلی اصول بندگی استاد ور کی. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ. مدینہ منورہ کی حاضری، میرے امام فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. واہ 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 واہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اور تازہ زمن فرماتے ہیں، وقت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، میں تو جاتا میرے اعمال کا بدلہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اور محبت، سرکار کی الفت اور سرکار کائنات کی عقیدت، یہی اصل ایمان ہے، یہی جان ایمان ہے، یہی روح ایمان ہے. اگر کوئی بندہ حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، محدث ہو، مفکر ہو، عابد ہو، زاہد ہو، شب زندہ دار ہو، صائم الدہر ہو، یعنی پوری زندگی عبادت و ریاست کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج و زکوٰۃ کرنے والا ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے والا ہو، لیکن مصطفیٰ کی محبت اگر اس کے سینے میں نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی الفت اگر اس کے دل میں نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی عقیدت اس کے دل میں نہیں، اس کے علم میں نہیں، اس کے فکر میں نہیں، تو سنو سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کیا بولتا ہے. رب کا قرآن، وہ قرآن جو حجت ہے، وہ قرآن جو دلیل ہے، وہ قرآن جو برہان ہے، وہ قرآن جو تنزیل من رب العالمین ہے، وہ قرآن جو لا ریب فیہ کتاب ہے، وہ قرآن جو فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کل بھی اس کا طرح امتیاز تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. وہ قرآن کہتا ہے، اگر کوئی آدمی رب تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، تمام ارکان اسلام سے پہلے، سب سے پہلے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اسے چاہیے اللہ سے پہلے، اللہ کے فرمان سے پہلے، سب سے پہلے اللہ کے رسول پر وہ ایمان لائے. جب وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا بھی قبول کر لیا جائے گا، نماز بھی قبول کر لیا جائے گا، روزہ بھی قبول کر لیا جائے گا، حج بھی قبول کر لیا جائے گا. اب تو یہ ہے، دنیا بھی اس کی مقبول ہوگی اور آخرت بھی مقبول ہوگا. واہ واہ واہ، اللہ اکبر.
رسالت یا رسول اللہ علامہ سراج رضوی صاحب قبلہ زندہ باد واہ 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 ابھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب ہاں کہاں، واہ 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 سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، سرکار ہم غریبوں میں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، اور آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ یہ میرے امام کا فرمان بول رہا ہے، اگر کوئی بندہ مومن اس دنیا میں اس کے پاس دولت بھی ہو، اس کے پاس شہرت بھی ہو، اس کے پاس شہرت بھی ہو، اس کے پاس عزت بھی ہو، اس کے پاس علم بھی ہو، اس کے پاس وقار بھی ہو، اس کے پاس عظمت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن قسم خدا کی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، کیونکہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اور شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں خلاف پیمبر کثیر گزید کہ ہرگز مبنزل نہ خواہد رسید مپندار سعدی کہ راہ صفا دوا رفت جز برپے مصطفیٰ۔ بریلی کے امام اس کی یوں ترجمانی فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ وہ سوے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار۔ واہ 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 بے شک یہ کمال یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا نہیں ایسے بے شمار واقعات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا آتا ہے۔ آخری بات بتا کر کے میں تقریر کو ختم کرتا ہوں، میرا مقصد ہرگز نہیں کہ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو حاجی صاحب سے محبت کرنے کے لیے، جو محبت ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں یہاں مونا میں پڑھتا تھا دارالعلوم گلشن مدینہ میں مفتی صغیر احمد اصبعی اللہ ان کی عمر میں برکتیں عنایت فرمائے، تب سے ان کی محبتیں ہمارے سروں پر رہی اور آج تک ہے بحمدہ تعالیٰ، اور بہت محبت کرتے ہیں، یعنی اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ کتنے لوگ تذکرہ کرتے ہیں اس محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول عنایت فرمائے، صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اللہ ان کی آل و اولاد کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول عنایت فرمائے، صحت و عافیت عنایت فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار ایسے لوگ آئے جو قسم خدا کی نہ وہ نبی کے اصحاب تھے نہ نبی کے اہل بیت تھے، نہ نبی کی آل تھے، نہ اولاد تھے، نہ اصحاب تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے جیسے نبی گزر گئے، نبی 1500 سال ہو گئے اس دار پانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن 1500 سال کے بعد بھی نبی کی جان پر، نبی کی اولاد پر، یہ جو نبی کی آل و اولاد بیٹھی ہوئی ان کی جان کے لیے بھی ہم اپنی جان کو، اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی جان پر ہماری جان، ایک جان نہیں 1000 جان قربان، کیونکہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں واہ بچہ نور کا، واہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، واہ۔ اور مونا کے وہ لوگ بھی بہت خوش قسمت ہے، کون لوگ؟ جب 2004 میں ہم پڑھتے تھے، سمجھے، 2004 سے 2008 تک ہم مونا میں پڑھے، اور تقریباً اس وقت بھی سید عبدالودود صاحب کی آمد ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، وہ لوگ اتنے خوش قسمت تھے، سبحان اللہ، انہی کے نہ بھائی تھے، کون؟ سید مفسر قرآن سید ظہور الحسین قادری وائسی رزاقی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے تفسیر قرآن لکھا، سبحان اللہ، جو مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، سبحان اللہ، جو حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادہ کے پروردہ تھے، سبحان اللہ، ان کا جواب نہیں تھا، ان کے فتوے کا جواب نہیں تھا، ان کے تقوی کا جواب نہیں تھا، ان کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، میں نے بے شمار مرتبہ دعا بھی کروائی، حضرت کی بارگاہ میں گیا بھی، اور سید عبدالودود صاحب کے در دولت قدم پر
ہر سال ہماری حاضری ہوتی ہے سبحان اللہ. اور صرف حاضری نہیں ہوتی ہے، ہمارا خطاب بھی ہوتا ہے سبحان اللہ. ہماری تقریر بھی ہوتی ہے وہاں، اور سارے خانوادے کے بزرگ سید زادے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ. یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے جو ہم جیسے لوگوں کو بھی بولنے کا وہاں موقع ملتا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آخری بات کہ میرے نبی کے نہ وہ اصحاب تھے اور نہ میرے نبی کی اہل بیت، یعنی نہ میرے نبی کی آل و اولاد اور نہ میرے نبی کے دوست و احباب. لیکن جیسے ہم 1500 سال کے بعد بھی ہم اپنے نبی کو مان رہے ہیں سبحان اللہ. بے شک. مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ 1500 سال گزر گئے، وقت ختم ہو گئے، گرچہ زمانہ میرے نبی کا ہے سبحان سبحان اللہ. اللہ. یہ دور میرے نبی کا ہے، یہ عصر میرے نبی کا ہے. زمانہ الٹ پھیر ہوتا رہے گا لیکن اس دور میں کلمہ صرف میرے نبی کا پڑھا جائے گا. واہ واہ واہ. بے اس شک. دور میں کتاب چمکے گی تو ایک کتاب قرآن، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں اور میرا رسول غالب ہو کر کے رہے گا سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ مودی سے لے کے جوگی تک چاہا کہ اسلام اور اسلام کے آئین کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ختم ہوتا کیسے جبکہ قرآن کا اعلان ہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. رب کا قرآن بول رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بول رہا ہے. بریلی کا تاجدار کہتا ہے حبیبی یا رسول اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. واہ 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 واہ. آہا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. تو اسلام تھا، اسلام ہے اور قیامت تک رہے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ 1500 سال کے بعد بھی مصطفیٰ کے ماننے والے موجود ہیں. بے شک بے شک. مصطفیٰ کی شریعت موجود ہے، مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی کتاب موجود ہے. ویسے ہی مصطفیٰ ابھی آئے نہیں تھے لیکن مصطفیٰ کے ماننے والے موجود تھے.